اب یہ شخص تھا کون جو بار بار اللہ کے نبی علیہ السلام کے خط کی بنا پر قید لگا رہا تھا؟ یہ تھے حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول ہیں۔ انہوں نے غزوہ احد کے موقع پر جب بظاہر میں مسلمانوں کو حالات کا سامنا کرنا پڑا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے دانت مبارک شہید ہوئے، اس وقت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے ان کو قوت، طاقت اور ہر اعتبار سے اللہ نے ان کو نوازا تھا۔ اب جب یہ غیروں سے لڑنے کے لیے اس قافلے میں داخل ہوئے اور آگے بڑھنا انہوں نے شروع کیا، حضرت حمزہ نے اچانک ایک پہاڑ کے پاس پہنچ کر ان کے گھوڑے کا پاؤں پھسل گیا، جس کی وجہ سے گھوڑا گرا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نیچے گرے۔ اب پہاڑ کے پیچھے یہ غلام بیٹھا ہوا تھا اور حضرت حمزہ غلاموں سے بدلہ نہیں لیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ تو خود کمزور ہے، یہ غلام ہے، یہ کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا؟ لیکن جیسے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نیچے گرے، اس نے فوراً وہ خنجر جو اس کے ہاتھ میں تھا، جو ہندہ نامی عورت نے اس کو دیا تھا، اس نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے مبارک پر وار کیا اور سینے اطہر کو چیرتے ہوئے نیچے تک، اور آپ کے قلب اطہر کو نکالا گیا، آپ کے ہونٹوں کو کاٹا گیا، آپ کے کان کاٹے گئے، اور جس طرح اس عورت نے اس کو حکم دیا تھا اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ غلام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کے اعضاء لے کر اس عورت کے پاس پہنچا۔ جب اس عورت کے پاس یہ غلام پہنچا تو اس عورت نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب اطہر کو اپنے دانتوں سے چبایا اور آپ کے کانوں کو اور ایک داغے کے اندر ڈال کر ہار کے طور پر اپنے گلے کے اندر ڈالا، اور گلیوں کے اندر اس نے ناچنا شروع کر دیا کہ انہوں نے ہمارے بڑوں کو جس طرح غزوہ بدر کے اندر شکست کا سامنا کروایا تھا، ان کو مصائب اور حالات سے دوچار کروایا تھا، آج میں نے اس کا انتقام لے لیا، بدلہ لے لیا۔ یہ تھے حضرت وحشی۔ اور جب اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت اطہر اقدس میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوری بات عرض کر دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم ہی ہو حضرت وحشی؟ کہنے لگے جی ہاں۔ کہا تم ہی نے حضرت حمزہ کو اس طرح بیانت طور پر ان کو شہادت نوش فرمانے کے لیے مجبور کیا تھا اور ان کے جسم اطہر کے ساتھ اس طرح کی بے حرمتی کی تھی؟ انہوں نے تمام باتوں کا اقرار کیا۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل کے اندر اپنے چاچا کی محبت، حضرت حمزہ اللہ کے نبی کے چاچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے، یعنی دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے نبی علیہ السلام کو یاد آئی اور آپ کی آنکھوں میں وہ آنسو بھی دیکھے حضرات صحابہ نے۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت وحشی سے کہا اسلام قبول کر چکے ہو، مسلمان ہو چکے ہو، صرف صحابیت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نواز دیا ہے، لیکن جب بھی تم میرے سامنے آؤ گے مجھے اپنے حقیقی چچا کی یاد آئے گی، اور جب بھی تم میری آنکھوں کے سامنے آؤ گے اس وقت مجھے وہ پس منظر یاد آئے گا سیدنا حمزہ کا۔ اگر ہو سکتا ہے تم سے تو بار بار تم میری نگاہوں کے سامنے نہ آؤ کہ اس کی وجہ سے، آنے کی وجہ سے میرے دل کے اندر آپ کے بارے میں کوئی ناگواری پیدا ہو جائے۔ یہ صحابی رسول تھے۔ دل کے اندر کسی کام پر آزاری پیدا ہو جانا، ناگواری پیدا ہو جانا، یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم آنا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے تو ایسا کر لو۔ اب یہ صحابی رسول تھے، اسلام کی دولت سے اللہ نے ان کو نواز دیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ میرے بار بار آنے کی وجہ سے اللہ کے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنا رخت سفر باندھا اور پوری زندگی جا کر ملک شام کے اندر گزاری، تب تک یہ واپس مکہ کے اندر نہیں آئے جب تک اللہ کے نبی علیہ السلام با حیات تھے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ فرما گئے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ بنے، اس وقت مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، اس بات پر تو ہمارا ایمان ہے، اور قیامت کی صبح تک آ ہی نہیں سکتا۔ جب اس نے دعویٰ کیا تو یہی حضرت وحشی کھڑے ہوئے، انہوں نے جا کر مسیلمہ کذاب کی گردن ان کے بدن سے جدا کی کہ جو محمد عربی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کا حشر یہی ہوگا۔ اس بات سے اور قرآن مقدس کی ان 4 آیات کریمہ سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ اتباع رسول کے بغیر
انسان کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، اتباع رسول کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اتباع رسول کے بغیر انسان حقیقی معنی کے اندر اپنے کامل مسلمان اور کامل ایمان والا ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات، اگر کسی چیز سے دل کے اندر ناگواری پیدا ہو رہی ہو، چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہو رہے ہوں، ان کی تکلیف کی وجہ سے اگر وہ ایسا کر لیتے ہیں جس طرح حضرت وحشی نے کیا، تو اس میں کوئی بھی کراہت نہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آئے جو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کا نمونہ ثابت کر دیا۔ تو ایمان والا، کامل ایمان والا اور کامل مسلمان اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہماری زندگیوں کے اندر اتباع سنت ہو، ہم ہر وہ کام کریں جس کام کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے، ہم وہ تمام کام ترک کر دیں جن کے اندر بظاہر ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہے لیکن شریعت نے ان کاموں کو کرنے سے منع کر دیا ہے، دنیا کے اعتبار سے کتنا ہی فائدہ کیوں نہ ہو، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کام کی ممانعت ہے، منع کر دیا گیا ہے، اس کام کو ہر حالت کے اندر ترک کرنا، کیونکہ حضرات صحابہ نے پوری انسانیت کو اسی بات کا درس دیا ہے، اسی بات کا سبق دیا ہے، اسی بات کی تعلیم دی ہے۔